Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Mufti Zainul Abidin Shah. Please subscribe my channel, like and share the video. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ انتہائی دل خراش ہے. 14 فروری 2024 کو متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑے مندر کا افتتاح مودی نے اپنے ہاتھ سے کر دیا. اس مندر کا لمبا چوڑا ایک کتا سا نام ہے، لیکن اس کو موسوم کیا گیا ہے BAPS مندر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کو بتوں سے پاک فرمایا تھا اور پاک کرنے کا حکم دیا تھا. عرب یہ وہ آماج گاہ ہے کہ جہاں پر وحی کا نزول ہوتا رہا. امام الانبیاء، نبیوں کے تاجدار، دو عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر جلوہ گر ہوئے اور اپنی تبلیغ سے، اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نہایت محنت کے ساتھ جس عرب کو بتوں سے پاک کیا تھا، جہاں پہ سرمدی نغمے اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے نغمے الا پہ جا رہے تھے. نہایت دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب وہاں پر ہندو اپنے مندروں کے اندر اپنے گھنٹال بھی بجائیں گے اور بج رہے ہیں. نہ صرف یہ بت پرستی عرب امارات میں شروع ہوئی، بلکہ حجاز مقدس میں بھی اس طرح کی معاملات دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں. اور ہندوؤں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سکھوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. عرب سے لے کر پاکستان تک ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی پالیسی پر نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی پالیسی پر نہیں چل رہے، بلکہ وہ کسی اور کے ایجنڈے اور اغیار کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ان میں سے 2 3 4 یہ مثالیں ہیں. عرب امارات میں بت خانے، حجاز مقدس کے اندر بت خانے، اور پاکستان پنجاب کے اندر سرکاری طور پر بیساکھی یا ویساکھی، جو کہ سکھوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اسے سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو. یعنی یہ بات جھوٹ ہے. سب سے بڑا اس کائنات میں جھوٹ یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے اور عبادت کرے اور اسے حق جانے. اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سیاہ ستہ میں موجود ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کے اندر 4252 اور سنن ترمذی میں 2219 نمبر حدیث شریف حضرت سیدنا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک طویل روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق من امتی بالمشرکین. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل، 1-2 فرد نہیں، جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ جا ملے. ان جیسا اٹھنا بیٹھنا، طور طریقہ اور عادات رسوم رواج جب تک ان جیسے نہ ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی. پھر حضور نے فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے. قرآن مجید ہمیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کو حجاز مقدس اور عرب سے نکال دیا تھا، اور یہ عربی شیوخ اور یہ بدو اور یہ قزاق دوبارہ معاذ اللہ اس سرزمین پر بت پرستی کا آغاز کرنے والے ہیں، آغاز کر چکے ہیں.
اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ جو کہ ایک بت ہے، جب تک کہ اس کا طواف نہ کرنے لگیں اور اس کے گرد مٹکنے نہ لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یقیناً بت پرستی بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جسارت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بت پرستی کے خلاف رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے رہے، لیکن آج مذہبی رواداری کے نام پر UAE کے اندر یعنی متحدہ عرب امارات میں BAPS نامی سب سے بڑا مندر، جو کہ راجستانی اور اطالوی پتھر کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کے لیے متحدہ عرب امارات نے تقریباً 27 ایکڑ مختص کیے اور ان کو تعمیر کر کے یہ مندر دیا۔ جس وقت UAE کے اندر ان لوگوں کا مندر بن رہا تھا، اس وقت ہندوستان کی وہ عظیم مسجد بابری مسجد، اس کو شہید کر کے وہاں پر بھی مندر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ مسلمان مذہبی رواداری کے نام پر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مگر وہ جو اتنا قیمتی ترین مندر بنایا گیا تھا، 2024 اپریل میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے ان کی کلگی کھول کر رکھ دی اور ان کو رسوا کیا کہ ان کی کئی ایک مورتیاں اس طوفان کے اندر بہہ گئی۔ اگرچہ یہ بات ثابت نہ بھی ہو، یہ جھوٹی بات بھی ہو، جس طرح کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، کوئی مورتی بھی وہاں پر نہیں بہی، اور وہ مندر رسوا ہو یا نہ ہو اور وہ ہندو رسوا ہو یا نہ ہو، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ وہ مسلمان حکمران جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہے، وہ ضرور یہاں اور وہاں رسوا ہوں گے۔ لیکن ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال مسلم حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جس وقت ہماری مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس وقت ہم اس قسم کے عجیب و غریب معاملات کر رہے ہیں، اغیار کو راضی کرنے کے لیے، مشرکین کو راضی کرنے کے لیے، بتوں کے بیٹوں کو راضی کرنے کے لیے اور پجاریوں کو راضی کرنے کے لیے۔ مسلمان ایک باہمت قوم ہے، عقل مند اور باشعور قوم ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار قوم ہے، مگر کچھ ایجنٹوں نے، کچھ اغیار نے ان کے دلوں سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی جو جسارت کی، وہ آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو لوگوں کے سینوں کے اندر فروزہ کیا جائے۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا پورا دین، ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ خلاق لم یزل ہمارے مسلم حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو ہمت، طاقت، شجاعت نصیب فرمائے اور ان کو اسلامی غیرت سے مالا مال کرے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہماری ویڈیو پر نئے ہیں، ان احباب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔